یہ والد کے قلب کی گہرائی سے نکلنے والے حرف دعا کی برکت ہے کہ خدا تعالیٰ نے زندگی کے مختلف مرحلوں میں اس طور پر میری مدد فرمائی، اور اس طرح اللہ نے سہارا دیا جو وہم و گمان سے باہر، جو تصور سے باہر۔ ہمارے مرشد گرامی حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب زید مجدہم کس درجے کی شخصیت ہیں وہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ حضرات علماء بطور خاص 16 سال کی عمر تھی میری جب میں نے ان سے بیعت کی، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ان سے ربط و ضبط کا شروع ہوا، خط و کتابت کا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ میں نے تصوف و سلوک کے مختلف مرحلوں سے ان کی ہدایت کے مطابق گزرنا شروع کی۔ ان کے مریدین کی تعداد جب میں بیعت ہوا تھا اس وقت 3.5-4 لاکھ تھی، اب وہ بڑھ کر 7-8 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ براہ راست ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے والوں کی یہ تعداد ہے۔ ان کے والد سے 14 لاکھ لوگ بیعت تھے۔ ان کے دادا اپنے زمانے کے مرجع خلائق شیخ طریقت تھے، اور وہ 27 پشتوں سے پیر ہیں۔ لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہیں۔ ان میں ہزاروں علماء بھی ہیں، بڑی اونچی شخصیات بھی ہیں، بہت بڑے بڑے صاحبان علم و فضل و کمال بھی ہیں۔ لیکن میں اپنی عمر کے 22ویں-23ویں سال میں تھا، یا اس سے بھی کم، اور خانقاہ رحمانی میں حاضر ہوا۔ فاتحے کا موقع تھا۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب بھی اس موقع پر تشریف فرما تھے۔ بے وہم و گمان، بغیر کسی خبر اور اطلاع کے، بغیر کسی اظہار کے، اچانک ہزاروں کے اس مجمع میں ہمارے مرشد گرامی نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنے عزیز فلاں کو، جن کے یہ احوال ہیں، یہ کیفیات ہیں، یہ استعداد ہے، انہیں اپنی طرف سے چاروں سلسلوں میں خلافت اور اجازت سے اجازت دیتا ہوں، اور انہیں مجاز قرار دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندوں کو توبہ کرایا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے واعظ و ارشاد، نصیحت اور مختلف ذرائع کے ساتھ ان کی خدمت کیا کریں۔ ایک طرف میری ناکارگی، کم عمری، نا تجربہ کاری، اور اتنے بڑے شیخ طریقت کا یہ اعتماد، یہ والد کی دعا کا نتیجہ، یہ ان کی حرف دعا کی برکت ہے، اور صرف ان کی نہیں، ہماری والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو دراز فرمائے، ان کی دعا، قدم قدم پر ان کی دعا، ان کی نصیحت، ان کی رہنمائی آج بھی کام آ رہی، اور دین کے راستے پر چلنے کا سبق اگر ہم نے والد سے پایا تو اس میں والدہ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ تو ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی نصیحت، ماں باپ کی رہنمائی قدم بقدم انسان کے کام آتی ہے، اور اگر آج اس منصب تک یہ حقیر اور گنہگار پہنچا ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی عطا اور بخشش کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حاسدین کا حسد، رقیبوں کی رقابت، مخالفین کی مخالفت، برا چاہنے والوں کی خواہشات انسان کی ترقیات کو اور خدا کے فیصلوں کو اور عزت دیے جانے کے احکامات کو روک نہیں سکتی۔
خدا تعالیٰ کی عطا اور بخشش جس کے لیے ہوگی وہ مل کر رہے گی۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔